فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل جس کتاب کو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مغربی تمدن کی ایک جھلک والیوم 2۔ مصنف ہیں سید مجتبیٰ موسفی لاری اور مترجم ہے مولانا روشن علی نجفی۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 6۔ ہم یہاں پر کتاب کے صفحہ نمبر 169 پر ہیں اور ہم جس ٹاپک کو یہاں پر اس وقت پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے ریاضیات۔ لکھا ہے کہ بارون کیرل ڈی واکس، بے الف رے واو نون کاف الف رے واو لام ڈال چھوٹیے اور واو الف کاف سین یہ نام ہے۔ لکھا ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو مختلف علوم میں مہارت تھی۔ انہی لوگوں نے دنیا کو اعداد نویسی سکھائی، جبر و مقابلے کو صحیح صورت میں دنیا کے لیے پیش کیا اور اس میں کافی ترقی دی۔ پھر تحلیلی ہندسہ تے لام یہ لام چھٹیے تحلیلی ہندسے کی اس کی جگہ رکھا۔ پھر لکھا ہے کہ لاریب سطحی لام الف رے یہ بے لاریب سطحی سین توئے ہے چھوٹیے و کروی کاف رے واو چھوٹیے کروی مثلثات جن کا یونانی میں کوئی حقیقی وجود نہیں تھا اس کے موجد یہی لوگ ہیں۔ جب پورے کا پورا یورپ بربریت جنگ و جدال میں مبتلا تھا، مسلمان اس وقت بھی سرگرمی سے علوم کا مطالعہ کرتے تھے اور اپنے حفظ معنویات کی کوشش کرتے تھے۔ حوالہ ہے کتاب میراث اسلام صفحہ نمبر 293۔ تھوڑے ہی دنوں میں مسلمانوں نے علوم ریاضیات میں بہت زیادہ ترقی کر لی۔ ہندسہ، جبر، مثلثات وغیرہ میں ایجاد و اختراع کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کا بہترین علم ریاضی مسلمانوں سے یورپ پہنچا، اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ اب تک ان علوم کی اصطلاحات عربی کی صورت میں باقی ہیں، جیسے الجبر عربی ہے اور حساب کے ارقام الف رے قاف الف میم ارقام کو آج بھی فرانسیسی میں رقم کیپر کاف یہ پیرے کہتے ہیں جو کہ عربی لفظ ہے۔ اسلام نے بڑے بڑے ریاضی کے ماہر پیدا کیے جنہوں نے اہم ایجادات کی جو آج بھی دنیا کے لیے مورد توجہ ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ نام ہے آسٹرلاب الف مد آ سین توئرے آستر لاب لام الف بے جو ہیں وہ اس کے موجد مسلمان ہیں، آستر لاب کے موجد مسلمان ہیں۔ اس کے مثلثات و اصطلاحات کی ایجاد عرب یا ایران کے ماہرین ریاضیات نے کی، اور ابو ریحان بیرونی خیام جیسی شخصیت ایرانی ہیں۔ ریاضی میں ان کے کافی آثار موجود ہیں۔ ویلز اپنی کتاب آزمائش در تاریخ عمومی میں لکھتا ہے کہ تمام علوم ریاضی مسلمانوں کے لیے ایجاد ہیں۔ حوالہ ہے مجموعہ انتشارات تبلیغات اسلامی۔ یہاں پر یہ چیپٹر مکمل ہوا، اس کو ہم نے مکمل کیا پیج 170 کے اوپر۔ اب پیج 171 پہ ہیڈنگ ہے جغرافیہ، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے مشہور فرانسیسی مورخ ڈاکٹر گوسٹاو لے بون لکھتا ہے کہ مسلمان کشتی رانی میں ہمیشہ سے دلیر تھے، دور دور کی مسافرت میں کبھی مضطرب و پریشان نہیں ہوتے تھے۔ حکومت اسلامی کے اوائل میں انہوں نے اپنا تجارتی سلسلہ چین جیسے دور دراز ملک سے قائم رکھا تھا، بلکہ روس کے بعض علاقوں میں
اور افریقہ تک ان کا سلسلہ قائم تھا، اور اس وقت اہل یورپ کو اس موضوع سے کوئی ربط تک نہیں تھا۔ سلیمان نے جب اپنا سفر نامہ نشر کیا تو یہ یورپ میں پہلی کتاب تھی جس نے چین کے بارے میں لکھا تھا۔ اسی صدی کے اوائل میں سلیمان کے سفر نامے کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا ہے۔ اب چھوٹا سا یعنی ہیڈنگ ہے، ابن موقل میم واو قاف لام لکھا ہے، دنیا اسلام کا زبردست جغرافیے کا ماہر تھا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب میں زمین کے طول و عرض کو لکھ دیا ہے اور تمام اسلامی ممالک اور اسلامی سرحدوں کی تشریح کر دی ہے، اور ہر ملک کا ذکر کرتے وقت اس ملک کا ایک نقشہ بھی ساتھ میں دے دیا ہے، جس سے اس ملک کے مختلف مقامات معلوم ہو جاتے ہیں۔ ہر ملک سے مربوط مسائل کو بھی ذکر کر دیا ہے، مثلا شہر، قصبہ، بڑی نہریں، دریا، ذرائع آمدنی، اقسام زراعت، راستے، ان کا فاصلہ دوسرے ممالک یا ہمسایہ ممالک سے، تجارتی چیزیں، مختصر یہ کہ بادشاہوں اور وزیروں یا دوسرے طبقے کے افراد کے لیے علم جغرافیہ سے متعلق تمام امور اس کتاب میں شرح شین رہ کر دی ہے۔ اور اس کے بعد یہی مورخ، ہم آ گئے پیج 172 پر، لکھا ہے کہ اور اس کے بعد یہی مورخ چند اسلامی ماہرین جغرافیہ مثلا ابو ریحان بیرونی، ابن بطوطہ، ابو الحسن وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے اضافہ کرتا ہے کہ مسلمانوں نے جغرافیہ میں بہت زیادہ پیش رفت اور ترقی کی، اور اس ترقی کی اصلی علت مسلمانوں کا کثرت سے سیر و سیاحت کرنا تھی، اور کچھ وہ معلومات بھی تھیں جن کو ان لوگوں نے علم حیات سے فراہم کی تھیں۔ آئیے اس کا حوالہ نوٹ کیجیے، تمدن اسلام و عرب۔ اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 173 پر، اور یہاں پر دوسرا نیا چیپٹر کہ جس کا عنوان ہے ہنر۔ لکھا ہے کہ مشہور فرانسیسی مورخ ڈاکٹر گوسٹاو لے بون لکھتا ہے کہ اسلامی مساجد، مہمان سرائیں، آموزش گاہیں اسی طرح بنائی گئی ہیں کہ ان کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے دین کو تمدن سے اسی طرح مخلوط کر دیا ہے کہ ایک دوسرے سے جدا کرنا ناممکن ہے۔ ہر ملت و مذہب کے فنی ذوق کا ان کی یادگاروں، عبادت گاہوں وغیرہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسلام نے اپنے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بنیادی تغیر کر کے روحانیت و ضرورت کی رنگ آمیزی کے ساتھ ایک جداگانہ صنعت بنا دیا۔ بہت سی موجود دلیلوں کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان چیزوں میں کوئی مذہب مسلمانوں سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ مسلمانوں کی قدیم عمارتوں کو دیکھ کر ان کی قوت ابتکار الف بے تے کاف الف رے ابتکار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسجد قرطبہ مسلمانوں کے فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے، جس کو مقامی کاریگر ہی نے بنایا تھا، لیکن پھر بھی نئے طریقے اور نئے ڈھنگ کو اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ لکڑی، ہاتھی دانت، موتیوں کی پچیکاری کی صنعت کو مسلمانوں نے بام ترقی پر پہنچا دیا تھا۔ قدیمی مساجد، ان کے خوبصورت دروازے، زینت بخش ممبر، چھتوں کی پچیکاری، کھڑکیوں، دریچوں کی موجودہ شکل و صورت، یہ ایسی چیزیں ہیں جو مسلمان کی باقی ماندہ یادگاریں ہیں۔ حد یہ ہے کہ صرف کثیر کے بغیر، یہ صرف کثیر جو ہے وہ سواد سے ہے اور یہ کاف سے یہ رے کے بغیر آج بھی ان کے نمونے کے طور پر تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ آئیے پیج 174 پر لکھا ہے مسلمان ہاتھی دانت پر کندہ کاری میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر سینٹ ایزڈورڈ لیون کے کلیسا کی میز اور 11ویں صدی میں بادشاہ اشبیلیا کے لیے بنایا گیا ہاتھی دانت کا صندوق ہمارے دعوے کی زندہ دلیل ہے۔ اسی طرح 12ویں صدی میں ہاتھی دانت کا چھوٹا صندوق جو کلیسائے بیکس بے الف یہ کاف سین سے متعلق ہے، یہ بھی شاہد قوی ہے، اور غالباً یہ چھوٹا صندوق صلیبی جنگوں میں یورپین لوگ مصر سے لائے تھے۔ اس چھوٹے سے صندوق پر چاندی کی پچیکاری ہوئی ہے اور اوپری حصے میں زرکوبی کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ وہ لوگ باریک کاموں کو بھی سادہ ہتھیاروں سے بنا لیا کرتے تھے، حالانکہ وہ سخت ہوتے تھے
اور یہی چیز ان کے فنی ذوق اور ذہانت کی علامت ہے۔ آج کل دمشق و قاہرہ میں جو ہتھیاروں کے زیور اور مرصع کاریاں دکھائی دیتی ہیں وہ خلفائے اسلامی کے زمانے کی مرصع کاری کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس وقت ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں یورپ کے اندر کوئی ایسا صنعت گر موجود نہیں ہے جو مشرقی قدیم و سادہ آلات کے ذریعے مشرقی صنعت گروں کی طرح ایک تخت پر پچی کاری یا ایک کوزے کی مرصع کاری کر سکے یا بہترین دست بند بنا سکے۔ کاشی بنانے میں بھی مسلمان فن تعمیر کی طرح بہت جلد آگے بڑھے ہیں اور اس کو اس منزل پر پہنچا دیا ہے کہ آج تک کوئی ان کا ہمسر نہیں بن سکا۔ 10ویں صدی عیسوی کے شروع میں اسپین کے اندر مسلمان کاشی کی مینا کاری بنانے لگے تھے۔ اس کام کے لیے انہوں نے کارخانے بنائے تھے جہاں سے پوری دنیا میں کاشی کی سپلائی ہوتی تھی۔ 13ویں صدی میں الحمرا کے اندر کاشی کی جو مینا کاری ہوئی ہے اس کو ہم نے ڈاکٹر گوسٹاوے لیبون نے دیکھا ہے کہ وہ کتنی لاجواب ہیں، وہ موتیوں کی طرح چمکتی ہیں۔ الحمرا کی کاشی اٹلی کی مشہور کاشی مجالکا میم جیم الف لام کاف الف کی طرح براق و درخشاں ہے، اور اٹلی والوں نے بھی فن کاشی سازی مسلمانوں سے سیکھا ہے۔ مسلمانوں کی کاشی کاری کی بہت ہی مشہور یادگار الحمرا کا گلدان ہے جو 1.5 میٹر اونچا اور جس میں عجیب و غریب صنعت صرف کی گئی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، تمدن اسلام و عرب۔ آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر میکس میرہوف میم الف کاف سین میم یہ رے ہے واو فے لکھتا ہے کہ اسلامی علم و دانش کے ذخیرے رفتہ رفتہ کر کے اب ظاہر ہو رہے ہیں اور عام طریقے سے لوگ ان کا استفادہ کر رہے ہیں۔ ادھر چند آخری سالوں میں جو انکشافات ہوئے ہیں انہوں نے اسلامی دنیا کے قدیم علوم کی تاریخ پر جدید روشنی ڈالی ہے، مگر یہ انکشافات ابھی بہرحال ناکافی ہیں۔ مستقبل میں دنیا علوم اسلامی کی اہمیت پر مطلع ہو سکے گی۔ قرون وسطیٰ کے یورپی تاریک راتوں کو اسلامی علوم نے ماہ تاباں کی طرح روشن و منور بنایا، لیکن جب علوم جدید ظاہر ہوئے تو اس کی چاند کی روشنی مدھم ہو گئی، مگر یہ وہی چاند تھا جس نے تاریک راتوں میں ہدایت بخش کر یورپ کو اس منزل پر پہنچایا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس چاند کی روشنی آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، میراث اسلام صفحہ نمبر 100، 101 اور 134۔ دوسرے اور بہت سے یورپی و امریکی مورخین و دانش مندوں نے مختلف اسلامی علوم کی گہری تاثیر کو مغرب کی ترقی کے سلسلے میں بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے استاد جان برٹن لکھتے ہیں کہ ماوی و مانوی لحاظ سے جب یورپ کا بہت بڑا حصہ بدبختی و گمراہی کا شکار تھا تو اسپین کے مسلمان بہترین تمدن اور منظم اقتصادیات کو جنم دے چکے تھے۔ پیج 176۔ مسلم اسپین نے صنائع علوم مثلاً فلسفہ و شعر وغیرہ کی نشو و نما اور ترقی میں دولت کا ایک تومار خرچ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 13ویں صدی میں تھامس ایکونس اور ڈانٹے جیسے یورپی مفکرین کو اس سے متاثر ہونا پڑا۔ لہٰذا اسپین کو یورپ کے ترقی کا مشعل راہ کہنا بیجا نہ ہوگا۔ حوالہ ہے میراث اسلام صفحہ نمبر 152۔ پھر ہے کہ چیمبر انگریزی مفکر لکھتا ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا قلم اس بات کے بیان کرنے سے عاجز ہے کہ یورپ کی ترقی و تربیت میں مسلمانوں نے انسانیت کے کس قدر آداب و رسوم اور زندگی کی کتنی سعادتوں کو داخل کیا۔ اگر 711 عیسوی میں طارق بن زیاد کی سرکردگی میں مسلمان جبل الطارق نہ پہنچتے اور وہاں سے یورپ کی سرزمین میں داخل نہ ہوتے تو پتہ چلتا کہ ہم اہل یورپ کو کتنا نقصان پہنچا اور آج کی ترقی کی دوڑ میں ہم کتنے پیچھے رہ گئے۔ حوالہ نوٹ کرنا ہے، فتوح العرب و کنوز الادب صفحہ نمبر 26۔ آگے چلتے ہیں۔ انگریزی دانشمند
बोगोल्ड, बी वाव गाफ वाव, बे वाव गाफ वाव लाम दाल, बोगोल्ड लिखता है कि बगदाद और स्पेन की इस्लामी यूनिवर्सिटियों में यहूदी और ईसाई तालिब इल्म बड़ी खंदा पेशानी से कबूल किए जाते थे और उनकी तालीम का पूरा खर्च हुकूमत इस्लाम बर्दाश्त करती थी और उन तुल्लाब का बहुत एहतराम किया जाता था। सैकड़ों यूरोपीय नौजवानों ने मुसलमानों की इस आज़ादी और मदद से फ़ायदा उठाया और इन इल्मी मराकज़ में जाकर तहसील इल्म किया करते थे। अमरीकी मौर्रिख वेरबर वाओ रे अलिफ बेरे लिखता है कि इस्लामी उलमा अक्सर कदीम व जदीद उलूम के माहिर थे। उन लोगों को मैकेनिक, एज़ोस्टेनिक और डायनामिक, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मुबाहिसे तक़दीर ते काफ़तो येरे और तस्ईद ते स्वाद आइन ये दाल और तस्फ़ियाब ते स्वाद फ़े ये है में काफ़ी महारत थी। पेज 177 पे हम आ गए। इस्लामी यूनिवर्सिटियों में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, हैयत से लेकर ज़राअत, उलूम इमदादी, अखलाक़ी के बड़े बड़े फ़लसफ़ी माहिर थे। इस्लामी यूनिवर्सिटी के अलावा आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी जिसमें 6000 तालिब इल्म पढ़ते हों। फिर लिखा है फ़िलिप हत्ती कहता है कि करतबा में मीलों तक रास्ते में पत्थर लगाए गए थे जिन पर 2 रोया मकानों की रोशनी पड़ती थी और यूरोप में लंदन और पेरिस तक में उस वक्त का जिक्र इसके 7 करनों के बाद भी ये हालत नहीं हो सकी। मुद्दतों बाद तक बारिश में निकलने की हिम्मत नहीं होती थी और अगर किसी ने हिम्मत करके बारिश में अपने घर से कदम निकाला तो पिंडलियों तक कीचड़ में पैर धंस जाया करते थे। जिस ज़माने में ऑक्सफोर्ड के अंदर भी हमाम के अंदर नहाने को एक बुत परस्ती तस्वुर किया जाता था, करतबा की नस्लें बेहतरीन हमामों से फ़ायदा उठाती थीं। हवाला है तारीख़ अरब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 673। चलिए अब आगे चलते हैं। लिखा है कि ब्रेलविथ बेरे ये लाम वाओ तेहे अपनी किताब इंसान साजी में इस तरह लिखता है कि सरजमीन यूरोप एक के उफ़क़ पर चमकने वाली हर रोशनी की असल मुसलमानों की देन समझना चाहिए। अक़ल एक ऐसा हदिया है जिसको इस्लाम ने जदीद रोशनी को बख्शा। अगरचे सरज़मीन यूरोप के उफ़क़ पर चमकने वाली हर रोशनी इस्लाम की देन है, लेकिन इसकी अहमियत इससे और ज़्यादा हो जाती है जब उसके असरात दुनियाए जदीद की अजीम क़ुव्वत में मुशाहिदा करते हैं। ऐसी क़ुव्वत उलूम तबई और काविश इल्मी की रूह में छुपी है। मुसलमानों ने हमको अहले यूरोप जो कुछ दिया है वो नागहानी इक्तिशाफ़ात या नापुख्ता अफ़कार नहीं है, बल्कि एक ऐसा मफ़हूम है जो हमारे तसव्वुरात से बालातर है, क्योंकि हमारी अक़लें दर हक़ीक़त अरबों की अक़ूल की गिरवी हैं। हमें याद है कि क़दीम ज़माने में हमारी अक़लों ने हमसे कितनी दूरी इख्तियार कर रखी थी, बल्कि दर हक़ीक़त इस वक्त हमारे पास अक़ल ही उस वक्त नहीं थी। हम आगे पेज 178 पर लिखा है, हम जिसको अक़ल कहते हैं वो आजमाइश व मुशाहिदा व तजर्बात की जदीद रविश की वजह से पैदा हुई है और इस मंजिल तक पहुँच गई है कि जिसका वजूद यूनान में भी न था, लेकिन ये फ़ाल रूह, ये इल्मी रविश यूरोपीय दुनिया के लिए अरबों का तोहफ़ा है। और अब आइए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। लिखा है कि अब यहाँ पर एक अहम सवाल पैदा होता है कि हम जो एक दरख्शां और बाअज़मत तमद्दुन के वारिस हैं, आज क्यों इस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हो गया? दुनिया की रहबरी हमारे हाथों से जाती रही, हमारा तमद्दुन, हमारे उलूम, हमारी सियासी क़ुव्वतें सब ज़ईफ़ हो गईं, हमारी रफ्तार तरक्की रुक गई, हमने अपनी कुर्सी मग़रबियों के हवाले कर दी। आज हम उलूम और मसनूआत में उनके दस्तनगर हो गए हैं। क्या बात हो गई कि मुसलमान अपनी तमाम साबक़ा रिवायात के बावजूद जो मशरिक़ व मग़रिब में मशहूर थी, इस तरह सरनिगू होकर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।
اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی ترقی خالی ڈھول کی صدا تو تھی نہیں، بلکہ اسلامی تربیت نے دنیا میں جو انقلاب برپا کیا، یعنی ایک ایسے نظام کو بدل دیا جو دنیا کے تمام اجتماعی نظاموں سے الگ تھلگ تھا۔ یہ یہاں سے ہم پہنچے جس نظام کی پوری طاقت آپس کے نفاق و اختلاف و کشمکش کی نظر ہو جایا کرتی تھی، اس کو اسلام نے غیر معمولی عجلت کے ساتھ متحد و باعظمت بنا دیا، اور تھوڑی ہی مدت میں وہ لوگ عرب بڑی بڑی قوموں کے فرمانروا ہو گئے، اور دنیا کی عظیم سلطنتیں ان کے قدم چومنے لگیں۔ ہر مذہب اپنے بقا و ترقی میں کچھ بنیادی و محکم اصول اور آداب و اخلاق نیز کامل نظام کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ یہ چیزیں اسلام کے پاس تھیں اور یہی اسلام کی قوت تھی، ورنہ اسلام کے پاس نہ توپ کے گولے تھے نہ ٹینک، بلکہ اسلام نے افکار کی تقویت شروع کی اور معاشرے کے جسم میں عدالت، الفت، برادری کی روح پھونک دی۔ پیج 179۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان جب آسمانی تعلیمات کے پابند رہے، ترقی کرتے رہے، لیکن جب بھی انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کی تو زبوں حالی اور بدبختی کے شکار ہو گئے۔ جس وقت ایک شکوہ مند تمدن کے مالک تھے، اس وقت یقیناً روح اسلام سے نزدیک تر تھے، لیکن جب اسلام کی شخصی و اجتماعی زندگی بدلی تو تمدن اسلامی کا خورشید فروزاں بھی نشیب میں ڈوب گیا۔ علم و فکر، مادہ اور روح کے درمیان توازن ختم ہو گیا۔ روح عمل و جہاد اسلامی کا جھنڈا مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ مغربی اقوام نے ان چیزوں کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور ترقی کرنے لگیں، یہاں تک کہ ان کا تمدن، ان کے افکار، علوم ساری دنیا پر چھا گئے، حالانکہ ان کی مذہبی کتابوں میں، دینی دستورات میں ان چیزوں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ مسلمانوں کی اخلاقی حالت بھی گرتی گئی، خلوص، صحت عمل، صداقت اور ساری اخلاقی بلندیاں رفتہ رفتہ کر کے رخصت ہونے لگیں۔ مسلمان جب ان سرحدوں سے گزرتے تھے تو اسلام کو رخصت کرتے جاتے تھے اور گمراہی کی طرف پیش قدمی کرتے جاتے تھے، یعنی آسمانی دستور کی مخالفت کرتے رہے اور دنیا میں ذلیل ہوتے رہے۔ اگر مسلمان واقعی اسلام سے دور نہ ہو جاتے تو ان کے متحد معاشرے میں اتنا گہرا شگاف نہ پڑتا، بلکہ وہ ساری دنیا کو فتح کر لیتے، اور آج 4 دانگ عالم میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ ہوتا۔ چ الف رے دال الف نون گاف، جو ابھی میں نے ورڈ پڑھا۔ پھر لکھا ہے ناپلیون، نون الف پہ لام حمزہ واو نون کے ہمراہیوں نے سینٹ ہیلن میں لاکاس بھی تھا، لام الف کاف الف سین بھی تھا۔ یہ شخص یعنی لاکاس کہتا ہے کہ جب مصر میں ناپلیون زندگی بسر کرتا تھا تو بارہا کہا کرتا تھا کہ مجھے اسلام پسند ہے، اور اس پر تعجب کرتا تھا کہ پیغمبر اسلام اور دیگر سلاطین اسلامی کس طرح اجنبی ملکوں کو فتح کر لیتے تھے اور ان کی سرحدوں پر قابض ہو جاتے تھے۔ اسی زمانے میں وہ کہتا تھا کہ ایک دن میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آج ہم آ گئے پیج 180 پر۔ آج اسلام بھی ایک طور سے اجتماعی نظام کے میدان سے، سیاست کے میدان سے، اسلامی حکومتوں سے، مسلمانوں کی زندگی سے دور ہو چکا ہے۔ بنیادی طور پر اسلامی معاشرہ آج کے معاشرے سے بالکل الگ ہے، کیونکہ جو بھی معاشرہ ایسے نظام و قوانین و دستورات کے تابع ہو جو غیر اسلامی ہیں، وہ بنیادی طور پر اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ مختصراً آج کا اسلامی معاشرہ نہ تو افکار اسلامی کا حامل ہے، نہ اخلاق اسلامی کا۔ آج کے تمدن کا کوئی شعبہ اسلامی اصول پر نہیں بنایا گیا، اور اب اسلام اور عمل میں دور کا بھی رشتہ باقی نہیں ہے۔ اس لیے اس زبوں حالی بدبختی کے ذمہ دار مسلمان ہیں، اسلام ہرگز نہیں ہے۔ آج کے مسلمان اگر دنیا کے انقلاب میں مؤثر طور سے شریک ہونا چاہیں تو ان کو اوضاع عالم کو درک کرنا ہوگا۔ الف واو زاد الف عین اور عین الف لام میم، اوضاع عالم کو درک کرنا ہوگا اور اپنی قدر و قیمت دینے سے دنیا سے منوانی ہوگی، اور اپنی پسماندگی
زندگی اور اصطلاحات عمومی کے لیے رسالت وحی و رسالت مادی کے شروط پر عمل کرنا ہوگا، یعنی جب تک مسلمان تمدن اسلامی کے شیریں چشمے سے سیراب نہ ہوں گے اور حقیقی اسلامی تعلیمات سے فائدہ نہ اٹھائیں گے، اپنی عظمت دیرینہ کو واپس نہیں لے سکتے، کاروان بشریت کے ہمیشہ پیچھے پیچھے رہیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اصلی اسلام جو دنیا و آخرت کے فلاح و بہبود پر مشتمل ہے اس کی طرف پلٹ آئیں اور اپنے افکار کو اسلامی فکروں میں ڈھال لیں اور اپنے اور خدا کے مابین کیے ہوئے عہد و پیمان کا احترام کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ چیپٹر مکمل ہو گیا اور اب ہم پیج 181 پر اگلا چیپٹر پڑھ رہے ہیں، الکحل اور اسلام۔ اسلام کی منتظمہ پوری دنیا کے معاشرے کا انتظام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو انسانی سعادت کی گارنٹی لیتی ہے۔ اسلامی دعوت عقل و وجدان کی بنیادوں پر استوار کی گئی ہے۔ قرآن کی بہت سی آیتیں اعتقادی و عملی معارف کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں اور معقول دلیلوں سے اپنے مقاصد کو فطرت انسانی پر پیش کرتی ہیں۔ در حقیقت اسلام آدمی کی قوت مدرکہ میم دال رے کاف ہے کی بہت زیادہ اہمیت کا قائل ہے۔ اسلام کی خواہش ہے کہ وہ انسان جو قدرت کا عظیم شاہکار ہے اور جو اپنی عقل و خرد ہی کے ذریعے حیوان کی صف سے جدا ہوا ہے، اپنی فطری ادراک و شعور کے ذریعے اپنے اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے، وہ عقل کے سپردگی میں دے دیا گیا ہے، ترقی کرے۔ اسلام نے شخصی و اجتماعی زندگی کے امور کا انتظام عقل کے سپرد کیا ہے اور عقل کو اتنا عظیم عطیہ پروردگار قرار دیا ہے کہ اس کو رسول باطنی قرار دیا ہے، اور ہر چیز سے جو تلاش عقل کو ناکارہ بنائے اور خدا کے اس فطری عطیہ مختل کر دے، شدت کے ساتھ روکا ہے۔ مختل کی ہجے ہے میم خے تیلام، شدت سے روکا ہے۔ حد یہ ہے کہ ایک لہجہ کے لیے بھی عقل کو معطل نہیں ہونے دیا۔ الکحل ملے ہوئے جملہ مشروبات ڈائریکٹ عقل کو متاثر کرتے ہیں اور معاشرہ بشری میں روحانی و اخلاقی بدبختی کا سبب بنتے ہیں، اس لیے اسلام نے اس سے ممانعت کی ہے۔ پیج 182 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ بھلا آدمی کے لیے اس سے بڑھ کر افسوسناک حادثہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ملینوں لیٹر مشروبات الکحل کے ذریعے پاک و صحیح ادراک و تعقل کو برباد کر دیا جائے اور ناموس تکامل جہاں کے راستے سے انحراف پیدا کیا جائے۔ کسی بھی ایسے معاشرے کی عمومی سعادت و خوش بختی کی امید نہیں کرنی چاہیے جو اپنے عقل و ادراک کو الکحل استعمال کر کے برباد کر دے۔ مصلحت بانی اسلام نے نشہ آور چیزوں کے استعمال پر بہت سختی سے پابندی عائد کی ہے۔ حد یہ ہے کہ ایک قطرے کا استعمال بھی ممنوع ہے۔ اسلام نے شراب خواری ایک ایسے معاشرے میں حرام قرار دیا جو پورے کا پورا شراب خور تھا، اور یہ بری عادت اس معاشرے میں مکمل طرح سے موجود تھی۔ ذرا سوچئے تو 1400 سال پہلے جہاں جہالت و فساد نے لوگوں میں اپنے پنجے گڑو دیے ہوں، بدبختی، خود خواہی، شرارت، تباہی لوگوں میں حکمرانی کرتی ہو، وہاں پر ایک الہی نمائندہ اپنے ایمان و تقوی کے بھروسے پر بشری سعادت کو مضبوط کر دے اور اپنے پرمغز و عمیق عین میم یہ قاف دستورات معاشرہ کے شاہراہ حیات کے سامنے پیش کر دے۔ اس عمومی عادت کو ترک کرنا اور شراب کی حرمت کا حکم دینا اسلام کا نہایت ہی حیرت انگیز حکم ہے۔ البتہ اس پلید عادت کو البتہ اس پلید عادت کو بے خوبن سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اسلام نے مدارات کا راستہ اختیار کیا اور پہلی مرتبہ صرف شخصی و اجتماعی مقاصد کے لیے مضر بتا کر اس کو بنام اسم
پہچنوایا. اسم جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں ہے, اسم پہچنوایا. اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33. اس کا ہم ملاحظہ کریں گے تو ہمیں وہاں پر اس کے حوالے سے بالکل ہدایات ملیں گی. پھر لکھا ہے لیکن آخری مرتبہ بہت صاف اور واضح لہجے میں اس کے مفاسد و نقصانات کو گوش زد کرایا اور قطعی حرام قرار دے دیا کہ لوگوں شراب تمہارے درمیان میں دشمنی اور کینہ پیدا کرتی ہے اور ان دستورات کو بے بند و بار اور بے اعتنا بنا دیتی ہے جن کی پابندی ہی تمہارے لیے نیک بختی و سعادت ہے. حوالہ ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 91. پیج 183 پہ ہم آ گئے ہیں. جس وقت حرمت شراب کا حکم آیا ہے کچھ لوگ میگ سازی میم یہ گاو سین الف میگ ساری رے چھوٹی ہے میں مشغول تھے، لیکن حکم سنتے ہی سارے جام و مینا توڑ ڈالے اور خم کے خم شراب گلیوں میں کوچوں میں بہا دی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب شراب کی ممانعت کا حکم آیا تو اس وقت ہم لوگ ابھی طلحہ کے گھر شراب خوری میں مشغول تھے. اتنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ، شراب حرام ہو گئی ہے، شراب کو کوچے میں بہا دو. اور ابو طلحہ نے مجھ سے تقاضا کیا کہ تم بھی شراب پھینک دو، چنانچہ میں نے بھی پھینک دی. بعضوں نے تو شراب کے برتنوں کو بھی کوچوں میں توڑ ڈالا اور بعضوں نے پانی سے پاک کر لیا. مدینے کی گلیوں میں اتنی شراب بہائی گئی تھی کہ مدت تک یہ عالم تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تو اس کی بو اور اس کا رنگ زمین پر ظاہر ہو جاتا تھا. یہ حکم مسلمانوں میں اتنا اثر کر گیا کہ جب بھی کوئی ملک فتح کیا جاتا تھا تو کچھ ہی مدت کے اندر شراب خواری ختم کر دی جاتی تھی. اس زمانے میں بھی جب کہ مسلمان مفاسد اور تباہ کاریوں کے مختلف اقسام میں مبتلا ہیں، اس زمانے میں بھی جب کہ مسلمان مفاسد اور تباہ کاریوں کے مختلف اقسام میں مبتلا ہیں، جو کہ شہری زندگی کی دین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ملینوں مسلمان دنیا کے گوشے کنارے میں ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک شراب نہیں پی، بلکہ ان کے ذہن میں بھی شراب پینے کا تصور تک نہیں پیدا ہوا. بشری قانون کے نقائص نون قاف الف حمزہ صاد میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انسانی تلون تیلام واو وا پہ تشدید ہے اور نون تلون مزاجی کا اثر قانون پر بھی پڑتا ہے، اور قانون کے تلون کی وجہ سے بشری زندگی بھی معارض دگرگونی میں پڑ جاتی ہے. دو قابل توجہ تجربوں کو ملاحظہ فرمائیے. نمبر 1، امریکہ ایک زمانے میں چاہتا تھا کہ قانون کے بلبوتے پر نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دے اور جبر و زبردستی سے لوگوں کو اس موذی عادت کو چھوڑنے پر مجبور کر دے، کیونکہ یہ عادت یعنی شراب خوری بدبختی و تباہی کا سرچشمہ ہے اور اس کے ترک سے معاشرے کے اخلاق و رفتار میں سدھار پیدا کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ دوسرا تجربہ صدر اسلام میں شراب کی حرمت کا حکم آنے کے بعد ہوا. اب ان دونوں واقعات پر غور کر کے نتیجہ حاصل کیجیے. پیج 184 پہ ہم آ گئے ہیں کتاب کے. لکھا ہے امریکہ کے اساسی قانون میں. اچھا، یہاں پر اساسی قانون کے حوالے سے تفصیل کچھ حاشیے میں لکھی ہے، وہ پڑھ لیتے. لکھا ہے 18واں اصلاحی قانون کا مطلب یہ ہے کہ شراب بنانا، بیچنا، نشہ آور چیزوں کا ملک کے اندر لانا یا ملک سے باہر بھیجنا وغیرہ سب ممنوع قرار دے دیا تھا. یہ اپنے حاشیے میں پڑھا اور اب ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. لکھا ہے امریکہ کے اساسی قانون میں، یہ ہم نے اساسی قانون کے بارے میں پڑھا تھا، اساسی قانون میں 18واں اصلاحی قانون شامل کیے جانے سے پہلے معاشرے کے خیر خواہ لوگوں کی طرف سے بڑے وسیع پیمانے پر شراب خوری کے نقصانات بیان کیے گئے اور پبلک کو شراب خوری کے چھوڑنے کی تبلیغ کی گئی، یہاں تک کہ 10 سال کے اندر کتابیں، رسالے، پمفلٹ چھاپ کر سینماؤں میں شرابیوں کی نکبت بازی نون کاف بے تے نکبت بار زندگی کو فلما کر
تقدیر کے ذریعے شراب خوری کے روحانی، جسمانی، اخلاقی، اقتصادی مفاسد کو اجاگر کیا گیا اور ناقابل برداشت زحمتوں کے بعد ملت امریکہ کو ترک شراب خوری پر آمادہ کیا گیا۔ ابتدا سے لے کر اس مقصد کو حاصل کرنے تک تقریباً $65 ملین کا خرچ آیا اور آخرکار امریکہ کی اکثریت کی خواہش پر مجلس قانون ساز کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ شراب خوری کو قانوناً ممنوع قرار دیا جائے، اور پھر تحقیق اور نفع و نقصان پر تبصرے کے بعد مجلس سنائے امریکہ کی کانفرنس نے یہ قانون پاس کر دیا، لیکن ابھی یہ قانون عملی طور پر نافذ نہیں ہونے پایا تھا کہ عادی شرابیوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی اور اپنے سابقہ خیالات سے بدل گئے۔ نتیجتاً چوری چھپے شراب کی دکانیں کھل گئیں اور باقاعدہ شراب کی خرید و فروخت شروع ہو گئی، اور یہ ڈھکی چھپی دکانیں پہلے سے کئی گنا بڑھ گئیں۔ شراب خوری ممنوع ہونے سے پہلے 400 کارخانے شراب بنانے کے تھے، لیکن شراب خوری کے ممنوع ہونے کے 7 سال بعد 80,000 شراب سازی کی دکانیں کھل گئیں، اور پھر رفتہ رفتہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ان دکانوں میں آنے جانے لگے اور شراب بیچنے والے گروہ در گروہ خریدار بنانے کے لیے گھروں، تفریح گاہوں، مدرسوں، مسافر خانوں میں آنے جانے لگے، اور پھر رفتہ رفتہ یہ سلسلہ شہر سے نکل کر دیہاتوں تک بھی پہنچ گیا اور جرائم کی تعداد روز افزوں ہونے لگی۔ امریکائی عدالتوں کے بیان کیے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق شراب خوری کے ممنوع ہونے کے 13 سال کے اندر 200 آدمی قتل کیے گئے، 5 ملین قیدی، نیم لکھا ہے یہاں پہ، نون یہ میم، 5 ملین قیدی بنائے گئے اور تقریباً 400 ملین لیرہ برباد ہوا۔ قانون شکنی کی وجہ سے 1.5 ملین لیرہ سے زائد لوگوں سے جرمانہ وصول کیا گیا۔ بچوں میں بھی جرائم کی تعداد بڑھ گئی۔ حد یہ ہو گئی کہ عدالتوں نے اعلان کیا کہ ہماری ملکی تاریخ میں کبھی بھی اتنے بچے مستی کے عالم میں نہیں پکڑے جتنے اب پکڑے جا رہے ہیں۔ ذمہ داروں کے بیان کے مطابق 1920 عیسوی سے 8 سال کے اندر شراب خواروں کی تعداد بہت بڑھ گئی، تقریباً شراب حرام ہونے سے پہلے کے مقابلے میں 3 گنا بڑھ گئی، اور کثرت شراب نوشی کی وجہ سے موتوں اور بیماریوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ 1918 عیسوی میں شراب ممنوع ہونے سے نیو یارک میں الکحل سے بیمار ہونے والوں کی تعداد 3741 اور مرنے والوں کی تعداد 252 کی تعداد تھی۔ یہ تعداد تھی مرنے والوں کی اور بیمار ہونے والوں کی جو ابھی ہم نے پڑھی۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن شراب ممنوع ہونے کے بعد 1927 عیسوی میں الکحل سے بیمار ہونے والوں کی تعداد 11,000 سے زیادہ اور مرنے والوں کی تعداد 7,000 تک پہنچ گئی۔ مختصر یہ کہ امریکہ نے اس سلسلے میں جو جانی اور مالی نقصان برداشت کیا وہ تو برداشت ہی کیا، لیکن مجبور ہو کر اس قانون کہ ممنوعیت شراب کو واپس لینا پڑا، اور 14 سال کے بعد حرمت شراب کی وجہ سے جو تکلیفیں لوگوں نے اٹھائی تھیں ان سے آزاد ہوئے اور ان کو آسودگی ملی۔ ایک زمانے میں انگلستان کے اندر بھی ذمہ داروں نے چاہا تھا کہ ایسا ہی قانون نافذ کریں، لیکن لوگوں نے سیاہ جھنڈیوں سے، ہڑتالیوں سے اس کا استقبال کیا۔ مجبوراً حکومت نے ایسا قانون بنانے سے گریز اختیار کر لیا۔ ہم پیج 186 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہم آئے تو ہیں لیکن ہم یہاں سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ ہم ابھی میں نے دیکھا ٹائم تو بہت ہو گیا۔ اگلی نشست میں اس سے آگے پڑھتے ہیں کہ کیا کچھ لکھا ہے۔ جہاں سے اجازت لے رہے ہیں وہیں پہ جائیں گے، پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔